اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے لیکچرز یوٹیوب کے ذریعے عام ہو چکے ہیں، حالانکہ آپ عورتوں کے لیکچر سننے سے مردوں کو منع بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے جائز ثابت کر دیں اور میرے بھائی بھی اسے تسلیم کر لیں تو کیا میں آپ کی طرح یوٹیوب چینل بنا کر میدان عمل میں اتر آؤں؟ مہربانی کریں جی میری بہن، آپ میدان عمل میں نہ اتریں، آپ اپنے گھر میں ہی رہیں۔ مہربانی کریں میری بہن، آپ اپنے گھر میں ہی رہیں، میدان عمل میں نہ اتریں۔ آگے بھی ذرا دیکھیے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر آئی ہیں، سر یوٹیوب کے اوپر تو بہت کچھ آیا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یوٹیوب پہ آ گیا تھا وہ جائز ہو گیا دیکھنا۔ یوٹیوب پہ بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ویڈیوز یا ان کی آڈیو ریکارڈنگ مرد ہی دیکھیں، عورتوں مرد نہ دیکھیں، عورتیں ہی دیکھیں صرف۔ دیکھیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کلپ ریکارڈنگ موجود ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور یا آپ کے پاس کوئی ایسا نالج ہے جو آپ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی مرد کو لانچ کرتے ہیں۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یعنی عورت کو بولنا یوٹیوب پہ حرام ہے اور دیکھنا بھی حرام ہے، اور اگر عورت کے پاس ایسا نالج ہے جو بتانا چاہتی ہیں تو کسی مرد کو لانچ کریں۔ یہ مرزا صاحب کا موقف ہے۔ اب اس کا موقف کیسے بدلا، حرام حلال کیسے ہوا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری سسٹر کا، عظمیٰ رومی کا، کہ انہوں نے وہ سارے پیجز دکھائے ہیں۔ میرے علم میں بھی یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے، کہانیاں انہوں نے پچھلے دنوں ہماری وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سسٹر بھی ہیں عظمیٰ رومی، انہوں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہے اور کمال انہوں نے بے نقاب کی ہے، اور میں نے ان کی ویڈیو کو شیئر بھی کروایا تھا، نیچے کامنٹس بھی کیے، اور میں نے ان کی ویڈیو کو شیئر بھی کروایا تھا، نیچے کامنٹس بھی کیے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اب حرام حلال کیسے ہوا۔ میں نے ان کی ویڈیو کو دیکھا، شیئر بھی کرایا، کمنٹس بھی کیے، شیئر کرایا۔ لوگوں دیکھو میری بہن عظمیٰ رومی کو، فرحت ہاشمی پردے کے ساتھ بات کرتی ہیں اور عظمیٰ رومی لچھے دار تقریر کرتی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، اس کو دیکھنا حلال کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ شریعت کا کتنا دشمن ہے، نبی علیہ السلام کے دین کا کتنا دشمن ہے کہ اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ عظمیٰ رومی کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ عظمیٰ رومی نے کرامات کے خلاف بات کی ہے، امام غزالی کے خلاف بات کی ہے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ جناب علی اس کو آپ دیکھیں اور سنیں۔ اچھا، ایک اور اس کا کلپ دیکھیں۔ بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی یا کوئی اور عورت کے دروس کوئی مرد آڈیو میں بھی سنے، ضرورت نہیں آپ ڈاکٹر صاحب کو سن لیں اور کسی کی ویڈیو سن لیں۔ مردوں کا کیا کام ہے کہ عورتوں کو؟ قرآن میں تو نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا کہ آپ نے بھی سورۃ الاحزاب میں ایسے لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی کہ جو پردے کے باہر کوئی حضور کا صحابی جو آپ کو ماں بھی مانتا ہے، یہ امہات المومنین کے بارے میں بات۔ تو آج کل کی عورتیں وہ کیسے کلیم کریں کہ ہم نے مردوں کو علم سکھانا ہے اور یہ کرنا ہے؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی بیویوں سے متعلق ہے کہ آپ نے لچھے دار گفتگو نہیں کرنی، جو کہ ہماری مائیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے ازواج کو اجازت نہیں تو اور کون یہ تقریر کر سکتا ہے؟ دیکھا آپ نے اب قرآن کا دشمن کیسے ہوا۔ اب وہی لچھے دار تقریر کرنے والی عظمیٰ رومی اس کی ویڈیو کو شیئر بھی کر رہا ہے، کمنٹس بھی کر رہا ہے، جناب بہت اچھا کر رہی ہو تم، یعنی اور بناتی رہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا دشمن نہیں ہوا؟ یہ کیوں کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے کہ عظمیٰ رومی نے کرامات کا انکار کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالا۔ اب اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی کتا اللہ کے ولی پر بھونکے گا تو وہ میرا باپ ہے۔ ہاں جی، یہ کتے کو بھی اپنا باپ مانتا ہے جو اللہ کے ولیوں پر بھونکے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی۔ اور آج کل وہ جرمنی میں ہیں، وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے، وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل، وہ سبسکرائب کریں۔ دھروو راٹھی، اس کا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دھروو راٹھی پہلے ہندو تھا، بعد میں یہ ملحد ہو گیا۔ پچھلے دنوں دھروو راٹھی نے بھی اس اعتبار سے ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے، حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ملحد کی تعریف کرنا، اس کو آئی لو یو کہنا اور اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا، کیوں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی ہے۔ اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ جناب علی مجھے دھروو راٹھی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اپنے بابوں کو ننگا کرتا ہے ہندوؤں کو، تو میں بھی بابوں کو ننگا کرتا ہوں، تو بس ہم کامن ہے، تو جناب علی آئی لو یو۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کتا بھی بھونکے نا اللہ کے ولیوں پر، یہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ ایک ملحد سے پینگیں پیار کی بڑھانا قرآن کا دشمن ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت کیسے ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، میں دل سے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا۔ یہ کہتا ہے آئی لو یو۔ خدا کا منکر ہے، ملحد ہے، اس کو یہ آئی لو یو کہہ رہا ہے، تو اس نے کتے کو اپنا باپ نہیں بنا لیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ،
اللہ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں کہ جو مومن ہے اللہ آخرت ایمان لاتے ہیں اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے محبت کریں. یہ کافروں سے محبت کرتا ہے یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ اولیاء کرام کی دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا کہ کافروں سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے, محبت کر رہا ہے, لو یو کہہ رہا ہے. اللہ منع کر رہا ہے, قرآن منع کر رہا ہے, انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے, قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے آئی لو یو. تو اس نے کتے کو اپنا باپ نہیں بنا لیا. ایسے لوگوں سے آپ بچیں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی میں اتنا آگے چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو ولی کون ہوتے ہیں؟ فرائض کی تکمیل کرتے ہیں, نوافل کی کثرت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں ان کے زبان بن جاتا ہوں, میں ان کے کان بن جاتا ہوں. اتنی اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. فرمایا اگر وہ مانگتے ہیں تو میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں. تو اس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھی. اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوا کہ حرام کو حلال کر رہا ہے. پہلے مثالیں دیتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ آپ لچھے دار گفتگو کریں, اور عظمیٰ رومی تو کرتی لچھے دار گفتگو ہے. جس کے بال کھلے ہوئے ہیں, گلا کھلا ہوا ہے, جناب اس کو سنیں, شیئر بھی کر رہا ہے اور کمنٹس بھی کر رہا ہے. کتنا بڑا قرآن کا دشمن, اللہ کے نبی کا دشمن, کافروں سے محبت کرنے والا, کتوں کو اپنا باپ بنانے والا. ایسے شخص سے بچیں جو آپ کو مشرکوں کی محبت کا درس دے رہا ہے, حرام کا درس دے رہا ہے, حرام کاری کروا رہا ہے لوگوں کو کہ جناب علی آپ عظمیٰ رومی کو دیکھیں. ایسے حرام کاروں سے بچیں.